اقوال اکابر: کسی بندی کی عمر میں اگر ایک سانس بھی بغیر شرک و ریا کے گزر جائے تو اس کی برکات کا اثر خیر زمانہ تک رہے گا۔ جو زاہد اپنے زہد کے درخت کو علم کا پانی نہیں دے گا تو اس کا درخت سوکھ جائے گا۔ علم نے تم کو جہالت سے دور کر دیا تو تم اس بات کی کوشش کرو کہ علم تم کو اللہ پاک سے دور نہ کر دے۔ جب دل میں خوف جاگزے ہو جائے تو پھر زبان سے وہی بات نکلتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ دنیا کے خزانے اور آخرت کی کنجیاں ان کے پاس ہیں۔ صبر کی علامت شکایت کو ترک کرنا ہے اور نقصانات اور پریشانیوں کو غیروں سے چھپانا ہے۔ مخلوق کو اپنی نظروں سے ظاہراً و باطناً گرد دینے کا نام تصوف ہے۔ بدبختی کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی انسان کو علم دیا گیا ہو مگر عمل سے محروم ہو۔ نمبر 2، کسی کو عمل دیا گیا ہو مگر اخلاص سے محروم ہو۔ نمبر 3، کسی کو صالحین کی صحبت نصیب ہو مگر وہ ان کا احترام نہ کرتا ہو۔ جب علماء میں فساد آ جائے گا تو فساق صالحین پر اور کفار مسلمانوں پر، جھوٹے سچوں پر اور ریاکاروں منافقین مخلصین پر غالب آ جائے گے، جس کی وجہ سے دین برباد ہو جائے گا۔ آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کے جہل کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو۔ حق کو حاصل کرنا حکمت ہے، لہذا جب حکمت قلب میں پیوست ہوتی ہے تو دل کے گوشوں میں پوشیدہ عشق کا چراغ لگاتی ہے، قلوب کے زنگ کو صاف کرتی ہے اور باطن کے عیوب کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ خود پسندی حماقت کا فضلہ ہے، جس سے عیب والا اپنے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن عیوب چھپتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اولاد آدم پر اکثر بلائیں اسی شکایت کی بنا پر نازل ہوتی ہیں۔ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا تو مجھے کھانا کھلانا سب سے افضل معلوم ہوا، اس لیے میں تمنا کرتا ہوں کہ ساری دنیا میرے قبضے میں آ جائے اور میں اسے بھوکوں کو کھلا دوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی بات سیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ اس کو اس کی وجہ سے اچھا ثمرہ اور نتیجہ حاصل ہو۔ ادب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس سے کسی وقت غافل نہ رہو، کیونکہ ادب ہی مقصود حاصل کرنے کا دروازہ ہے۔ اولیاء اللہ کے قریب کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے وہ اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اپنی زبان مخلوق کو برا کہنے سے روک لو، کیونکہ اگر تمہاری ایک زبان سے تو مخلوق کی بہت سی زبانیں ہیں۔ سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ دل وسوسوں سے پاک و صاف ہو۔ اولیاء اللہ جس مقام تک پہنچتے ہیں وہ کثرت اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ ادب کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے اور گناہوں کے ترک کر دینے سے روح کو سلامتی ملتی ہے۔ ذلیل ترین انسان وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کھانے پینے پہننے میں مشغول رکھتا ہے۔ حکمت اس کے دل میں قرار پا سکتی ہے جس کے دل میں حرص نہ ہو، حسد نہ ہو
اور شرف و جاہ کی خواہش بھی نہ ہو۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرو گو، کوئی گناہ صادر نہ بھی ہوا ہو۔ دل کی صالح و درستگی توحید و صادق میں ہیں، اور اس کا فساد شرک و ریا میں ہیں۔ قلب میں کبر کا مرض موجود ہو تو علم و عمل بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے۔ طالب استقامت بن اور کرامت کا طالب مت بن، ہر چند کہ تیرا نفس کرامت کا خواہ ہے، لیکن تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی نشان پر کلک کرے۔